الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه المجتبى رضي الله تعالى عنهم أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بھائی تو سے بیان سننے اے عوام کو لوگ پوچھ رہے ہیں سننے جی سننے بیان. زیادہ ٹائم نہیں کرنا میرے کو، ٹائم ویسے کم ہے. آگے بھی مطلب کہ پاسی وہ نہیں ہے کہ جناب تو ہم نے تھے بازاری گلنا کریے کہ آگے بھی ٹائم ہے آگے بھی ٹائم ہے. بس اتفاق ایسا ہویا میں نے ہفتے تک کیا گیا سی لیکن ٹائم اتوار دا بھی دے دیتا کسی نے وہ دونوں جگہ اتوار بن گیا. اگر تسی بیان سننے تھوڑے جے وقت انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. تسی سننا چاہتے ہو تو پھر کر دیں نہیں تو پھر فرما رہے سن کے چلے جانے ہیں جناب. سننا چاہتے ہو جی رسپانس ملے گا تو پھر سناواں گے نہیں تو پھر کوئی حل نہیں. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ سبحان اللہ بولے یار سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ سب نے سلامت رکھیں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج جن کے ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میں ان کے القاب آپ کے سامنے آپ کو سناتا ہوں بڑی محبت بھرے انداز میں. آپ ذرا ان کی ذات پر اپنے زور سے میرے علاوہ میں میک سے ہٹ کر درود و سلام پڑھوں گا. آپ نے بھی پڑھنے ہیں کہ آپ ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نبی الملاحم رسول محتشم
حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے اگر پوچھا جائے تو آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد 2-3 باتیں آپ سے گزارش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم، ہمارے آقا کون ہیں؟ یہ حضور اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں ہمارے آقا اور ہیں کون ہیں؟ جو بے سہاروں کا سہارا ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، بے آسروں کا آسرا ہیں۔ آپ فرمانے لگے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ذہن رکھتے ہیں، ہمارے آقا و مولا وہ ہیں جو کائنات میں نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ عطا فرماتا ہے، حضور پوری کائنات کو دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی چابیاں اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے ایسا محبوب بنایا ہے کہ جس کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی جواب ہے، لیکن خوش بختی آپ کی اور میری ہے کہ ہمیں بغیر کسی عرض سے، بغیر کسی منت سماجی سے اللہ نے وہ محبوب ہمیں بھی عطا فرما دیا، ہمیں اس پیارے محبوب کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، صرف اسی بات پر اگر ساری زندگی بندہ سجدہ شکر ادا کرتا رہے تو پھر بھی اس بات کا شکر نہیں ادا ہو سکتا جتنی بڑی فضیلت ہمیں ملی ہے۔ پھر ہم جناب دائیں بائیں کبھی کسی کے نعرے لگا رہے ہیں، کبھی کسی کے نعرے، وہ یہ نعرہ لگانا ہے تو اپنے حبیب کا نعرہ لگانا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ ہے جناب، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم اگر غلام ہیں تو آمینہ کے لال کے غلام ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کیوں کسی کی غلامی کریں؟ منگدیاں دی بھی کوئی غلامی کر سکتے ہیں، نوکران دی بھی غلامی ہوندی، غلامی ہے ان مالکوں کی۔ وہ کریم ہے کہ سرور لکھا ہوا ہے در پر، جنہیں لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ ہمارے آقا ہمارے کریم وہ ہیں، وہ کہتے چھوٹا موٹا فقیر ہمارے پاس آئے، جنہیں پوری کائنات کی بادشاہی چاہیے نا، وہ ہمارے پاس آئے، وہ امیدوار آئے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، حضور کی بارگاہ میں جس نے دل سے جو مانگا ہے حضور نے عطا فرمایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ شعر بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو مانگنے والا وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دربار اتنا عظیم دربار ہے، اتنا کریم دربار ہے، اتنا افضل اور اعلیٰ دربار ہے، آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے اس نے لفظ نہیں سنا، جو مانگا ہے آپ نے عطا فرما دیا، جو مانگا ہے آپ نے عطا فرما دیا ہے۔ زمین روح زمین پر تشریف فرما ہے، آپ نے جنت بھی دی ہے لوگوں کو۔ جنت چاہیے، لو جو جنت بھی آپ کو دے دیا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ ہے جی، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سب کو حضور نے جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سخی ہیں کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ جنہیں دو عالم کی بادشاہی چاہیے حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو، حضور وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور ہیں کون؟ میں نے پنجابی میں آپ کے سامنے بتا دیا، اردو میں بتا دیا، اب اعلیٰ حضرت کی زبانی سنتے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب الامم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب رفیع المثل ممتنع الامثال ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی علیہ ذوالجلال۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ حضور اللہ کے بعد سب سے محترم اگر شخصیت ہے تو ہمارے آقا و مولا۔ ہمارے بڑوں نے بتا دیا کہ حضور کو ماننا کیسے ہے۔ حضور کو رب نہیں ماننا اور رب کا بیٹا نہیں ماننا، اس کے علاوہ جو تجھ سے حضور کی ثنا ہوتی ہے وہ تو کرتا جا، حضور عطا فرماتے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑی بلند و بالا ہے۔ میں نہ آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ ذرا تصور کریں اللہ نے ہمیں اپنا حبیب، کون سا حبیب عطا فرمایا ہے، کون سا نبی اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، جس کی غلامی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم کتنے خوش بخت ہیں۔ پھر یار بدبختی یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے، افسوس در افسوس یہ ہے، ہم اتنے پیارے اور اتنی شانوں والے محبوب کو چھوڑ کر دنیا داروں کے نعرے لگا رہے ہیں۔
کبھی کسی کے پیچھے بھائی چھوڑو دنیا داروں کو چھوڑیں. اگر غلامی ہی کرنی ہے تو اس محبوب کی غلامی کریں جس محبوب کی غلامی دنیا میں بھی کام آنی ہے, قبر میں بھی کام آنی ہے, حشر میں بھی کام آنی ہے, اور یہی غلامی آپ کو جنت میں بھی لے کر جائے گی. لیکن اگر یہ غلامی مصطفیٰ کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا نا تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کے پاس رسوائی ہے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا در جس نے چھوڑ دیا پھر وہ زمانے کے اندر رسوا اور ذلیل تو ہوا ہے, اسے عزت نہیں ملی. ممتاز قادری دنیا میں ممتاز ہوا ہے نا جی, وجہ کیا تھی؟ حضور کی غلامی. تو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج وقت ہے نا یہ کہ ہمارا جناب جہاد کا نام سنتے ہیں تو ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے دل جو ہے تھڑ تھڑ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں, ہم کپ کپی تاری ہمارے اوپر ہو جاتی ہے. بھئی جہاد اگر اسلام سے نکال جائیں تو اسلام رہتا نہیں ہے. بدر جہاد سے فتح ہوا ہے, حنین جہاد سے فتح ہوا ہے, غزوہ خندق جہاد سے فتح ہوا ہے, غزوہ یرموک جہاد سے فتح ہوا ہے. حضور کی ختم نبوت پر پیرا ہوا ہے تو جہاد سے ہوا ہے. فتح مکہ فتح ہوا ہے تو جہاد سے ہوا ہے. سلطنت عثمانیہ چلی ہے تو کس سے چلی ہے؟ جہاد سے چلی ہے. ازل سے لے کر اب تک آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کافروں کی ٹھکائی ہوئی ہے تو وہ کس سے ہوئی ہے؟ جہاد سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ جتنے مرضی فلسفے آپ دے دیں, جتنی مرضی لمبی لمبی تقریریں کر دیں, لیکچر جھاڑ دیں, ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تلوار ہاتھ میں اٹھائیں جناب. لبیک والے جب تلوار کے قبضے میں اپنی کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبر میں دہائی دیں گے. ہمیں اس بات پر مجبور نہ کیا جائے. آپ فلسطین کے معاملے پر بات کریں, ان سے بات کریں. ظالموں, اللہ نے تمہیں اتنی بڑی قوت عطا فرمائی ہے, اتنا بڑا ملک عطا فرمایا ہے, اتنی بہترین فوج عطا فرمائی ہے. ہماری بچیاں وہاں ذبح ہو رہی ہیں, ہمارے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے, انہیں بے وطن کیا جا رہا ہے, کسی کے عضو کاٹے جا رہے ہیں, کسی کو بے آبرو کیا جا رہا ہے. تم کس کے انتظار میں ہو؟ اللہ نے ہر طاقت تمہیں عطا فرمائی ہے. اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے صدقے تمہیں عطا فرمایا. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تم آواز اٹھاؤ, پوری امت مسلمہ تمہارے ساتھ کھڑی ہو اور تم آواز دو. دیکھنا فلسطین فتح ہوتا ہے کہ نہیں فتح ہوتا. فلسطین کیا, اسرائیل اور اس کے جتنے کرتے دھرتے ہیں سارے توبہ توبہ کریں گے. اوے مسلمان اٹھ پڑے ہیں, مسلمان بیدار ہو گئے. ان کی تاریخ بڑی تابناک ہے. یہ وہ ہیں جو 313 ہوں تو 1000 کو لمبا پا کے رکھ دیتے ہیں, اور یہ وہ ہیں 36,000 ہوں تو 6 لاکھ کی چیخیں نکلوا کے رکھ دیتے ہیں. اوے مسلمان بیدار ہو گئے. ڈرو اس وقت سے جب مسلمان ایک ہو گئے اور تم پورے کفر کو انشاءاللہ زمین بوس کر دیں گے. ڈرو اس وقت سے. ہم ان کمینوں کو, ان ایجنڈوں کو اور ان ریاستی گنڈوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ڈرو اس وقت سے جب مسلمان کھڑے ہو گئے تم سارے گر جاؤ گے اور زمین بوس ہو جاؤ گے. فلسطین چھوڑ دو اور جان چھوڑو, نکل جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ امت مسلمہ جمع ہو جائے, وہ بدری فضا پیدا ہو جائے, وہی حنینی فضا پیدا ہو جائے, اور وہی یرموک والی فضا پیدا ہو جائے, وہی خندق والی فضا پیدا ہو جائے, اور تمہیں بھاگنے کے لیے جناب جگہ نہ ملے. ڈرو اس وقت سے. اور ہم اپنے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس وقت سے ڈرو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے صدقے تمہیں یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں, یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں, یہ وردیاں, یہ سارا کچھ اللہ نے کلمہ طیبہ کے صدقے, یہ عزتیں بھی اللہ نے تمہیں حضور کے نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں. تم حق ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ڈرو اس وقت سے کہ جب امت مسلمہ بیدار ہو جائے گی تمہارا گریبان پکڑے گی اور تمہیں سڑکوں پر گھسیٹے گی. آج حیا نہیں آتی ہماری قوم کے مقتدر لوگوں کو. اتنا بڑا ملک اور اتنی بہترین فوج, یار اس کے باوجود ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کو ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے. بس آواز دینے کی بات ہے, یہاں سے اعلان ہو جائے ہم آ رہے ہیں, امت مسلمہ کے ماننے والے آ رہے ہیں, محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں.
بس اتنی بات آپ نے کرنی ہے، شام بھی فتح ہو جائے گا، فلسطین بھی فتح ہو جائے گا، کشمیر بھی فتح ہو جائے گا، اور جناب ہر وہ ملک جو کافروں کے قبضے میں ہے وہ تو فتح ہوگا، کافر اپنے ملک چھوڑ کر بھی بھاگ جائیں گے، انہوں نے کہا اوئے مسلمان بیدار ہو گئے۔ تو اس لیے اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں تجھ میں کردار کاہرانہ، گفتار دل برانا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذب کلندرانہ۔ وہی فضا پیدا کریں، اپنے ایمانوں کو اسی طرح مضبوط کریں، نعرہ لگائیں۔ اگر پارٹی میں شریک ہونا ہے تو اس پارٹی میں شریک ہوں جو آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے کر چلے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوں، اس گروہ کے ساتھ شریک ہوں جو آپ کو بارگاہ مصطفیٰ تک لے کر چلے۔ بس میں آپ کو آپ کے سامنے یہ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ، میں نہیں نام لیتا کسی کا، ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم ممبر رسول پر ان لوگوں کا نام لیں، لیکن آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، براہ کرم اپنے وقار کو، اپنی عزت کو پہچانی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقین نہیں جانتے کہ عزت کیا ہے، عزت اللہ کے لیے ہے یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یا اس بندے کے لیے عزت ہے جو اللہ اس کے رسول کا غلام ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عزت نہیں ہے۔ تو سامعین احتشام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا محبوب عطا فرمایا ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے، 5-7 منٹ رہ گئے انشاءاللہ۔ سب سے کم تر جو درجہ ہے وہ ایک مومن کو سمجھا جاتا ہے، مومن کا جو مقام ہے، ایک عام مومن کا جو اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کا مقام، اس کی عزت حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ اس کی حرمت ہے۔ اور مومن کی شان کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے ولی کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کتب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر کتب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابدال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے ابدال کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے غوث اعظم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تبع تابعین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے تبع تابعین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تابعی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے تابعی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سنو میرے محبوب کے غلاموں، نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ جہاں سے صحابی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے خلفائے راشدین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے خلفائے راشدین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے خلفائے اربعہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں خلفائے اربعہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق اکبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر صدیق اکبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابراہیم خلیل اللہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سنو میرے محبوب کے غلاموں، جہاں سے یہ ساری شانیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرہ لگانے والا۔ دیکھو اللہ نے آپ کو کتنا پیارا حبیب عطا فرمایا۔ بندہ ساری زندگی اپنی قسمت ناز کرتا رہے نا تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔
یہ بھی کافی نہیں ہے جناب، ساری زندگی بندہ شکر کرتا رہے، یا اللہ تو نے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دی، تیرا شکر ہے، پھر بھی وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم جناب کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی سنو آپ کی شان کیا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا اسے ایک دفعہ جنت کی بشارت ہے۔ کتنی دفعہ؟ توجہ ہے میرے طرف۔ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا اسے ایک دفعہ جنت کی بشارت ہے۔ سنو میرے پیارے حبیب کے غلاموں، ہم سمجھتے ہیں نا جناب ہم نے وہ دور نہیں پایا، لیکن میرے حبیب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، میرے نبی نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو لاوارث ہے نہیں چھوڑا۔ سنیں آپ کی شان میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ جو آج بیٹھے نا پرفتن دور کے اندر ایمان لا کر بیٹھے ہیں، اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچا کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو اپنے محبوب کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ہم جو بیٹھے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارے ایمان کیسے ہیں۔ سنو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ساری دنیا مل جائے نا، ساری دنیا ولی قطب ابدال غوث سارے مل جائیں، سارے مل کر بھی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جتنی فضیلت ان کی ہے۔ لیکن میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا اسے جنت کی ایک دفعہ بشارت ہے، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اس کے باوجود اس نے میرا جنت کی بشارت 7 دفعہ جنت کی بشارت ہے۔ اور آپ کے ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ میری آخری حدیث میں آپ کے سامنے روایت کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی بھی میں نے روایات کی ہیں وقت تھوڑا ہے نہیں تو میں آپ کو حوالے بھی پیش کرتا، ساری سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس گروہ کے انتخاب کرنا ہے، ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کو اپنا لیڈر ماننا ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، سپورٹ کس کی کرنی ہے، طاقت کس کی بننی ہے، ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کل قیامت والے دن اپنے پیشواؤں کے ساتھ قیامت والے دن آئے گی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ آئے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس مرد مجاہد اور اس سچے عاشق کے پیچھے کھڑے ہوں گے جسے دنیا خادم حسین رضوی کہتی ہے، جسے دنیا خادم حسین رضوی کہتی ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور قیامت والے دن بھی منظر بڑا عجیب ہونا ہے، بڑا پرکیف منظر ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نا تو کافر منافق جتنے یہودی نصارہ ہیں وہ سارے اپنی جناب دانتوں میں انگلیاں دے کر کھڑے ہوں گے، اوہ حضور کتنی شان ہے، کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے۔ اس وقت کہیں گے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت نہیں، جانے خبر ہیں کہ ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے بے خبر انہیں بے خبر تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، کل قیامت میں دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ کل ہم سارے ہم تو الحمدللہ آج بھی اللہ نے حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ وہ منافق کافر وہ سارے مان جائیں گے کل قیامت والے دن، وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی بڑی شان ہے، اس وقت بات قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جو آج یہودی ایجنٹوں کے نعرے لگاتے ہیں، ان غنڈہ گردوں کے نعرے، غنڈہ گردیوں کرنی والوں کے نعرے لگاتے ہیں جناب، ان کفار کے غلاموں کے نعرے لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے پیشواؤں کے ساتھ آئیں گے اور وہ ان لوگوں کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو کرتے رہے ہیں کل قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یہ حدیث پاک ہے یہ۔ تو کل قیامت والے دن جب ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، جب ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، جب ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، ہم خادم حسین رضوی کی قیادت میں جب اپنے حبیب کا دیدار کریں گے کل قیامت میں، ہم اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔
بھئی یہ سعادت آپ لینا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ لینا چاہتا ہے، تو آج محبوب کی غلامی اختیار کریں، کل محبوب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت والے دن اگر آپ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو حضور نے فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میری امت پیاسی ہوگی تو انہیں میں جام پلا رہا ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں نہ ملے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام پل صراط پر آ جانا، جو میرے امتی لڑکھڑا رہے ہوں گے نا اسے رب سلم کی صدا سے میں باحفاظت پل صراط سے گزاروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں نہ مل سکے تو ہم آپ کو کب کہاں پر تلاش کریں، آپ کہاں ملیں گے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اگر وہاں بھی نہ ملوں تو میزان پر آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، جس کے اعمال کم ہوں گے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اس کے نیک اعمال بڑھ جائیں گے، اللہ میری شفاعت سے جنت عطا فرما دے گا۔ آگے سنیے، یہ دل آویز بات ہے، یہ پرکیف بات ہے، بڑی متعجبانہ بات ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اے امتی سن، تو کس طرف جا رہا ہے؟ تجھے اپنے محبوب کی غلامی مبارک نہیں ہے؟ تو کتنا خوش قسمت ہے جس اللہ نے تجھے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ سن میرے محبوب کہاں کہاں تیرے کام آنے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر پل صراط پر نہ ملے، آپ حوض کوثر پر نہ ملے، میزان پر نہ ملے، یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام سن، جہاں بھی جس جگہ پر میرے امتی کو میری ضرورت ہوگی میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا، وہاں پر آ کر میں اپنے امتی کی مدد کروں گا۔ تو سامعین محترم ہر جگہ پر حضور کی غلامی کام آنی ہے، اور وہ میں حدیث پاک جو روایت کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک گروہ آئے گا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، بڑے جناب ابو تاب کے ساتھ جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، تو بڑے بڑے اللہ کے مقرب لوگ اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شہید ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ انبیاء اکرام ہیں، یہ اللہ کے بہت بڑے مقرب لوگ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ آپ کے اور میرے لیے ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یہ کو اللہ کے بہت بڑے مقرب بندے نہیں ہیں۔ پھر عرض کریں گے یا رسول اللہ ان کو اتنی شانیں کیوں ملی؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں تم نے میرا بددعا والا چہرہ دیکھا تو میرا کلمہ پڑھا، میری واللیل کی زلفیں دیکھی تو کلمہ پڑھا۔ یہ وہ لوگ ہیں نہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نہ زلف مصطفیٰ کو دیکھا، بن دیکھے یہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ شان عطا فرمایا۔ تو یہ آپ کے اور میرے ایمان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلتیں آپ کی اور میری ہیں، اور وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ آمینہ کے لال کی وجہ سے۔ یہ ساری عزتیں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں، تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو حضور کی غلامی کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے؟ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کریں گے نا جی؟ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیں گے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے، بلکہ جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی آپ حاضر ہوں گے۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے، جب ہم 3 دفعہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میرے بچے حاضر، یا رسول اللہ میرے خاندان حاضر، یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے میرا کاروبار بھی حاضر۔ بس یہی اس کا مطلب ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، دنیا دار کہتے ہوں گے یہ کملے ہوئے پڑے ہیں جناب، لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہیں۔ بھائی ہمیں کسی کی غلامی کرنی ہی نہیں ہے، ہمیں اگر غلامی کرنی ہے تو آمینہ کے لال کی کرنی ہے، مدینے والے سونے کی کرنی ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں کسی کی غلامی قبول ہے ہی نہیں۔ سادہ سا ہے اصول دوستی، کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک